حسین بس حسین حسین بس حسین سارے پڑھو حسین بس حسین حسین بس حسین آواز نہیں آئی سارے مل کے پڑھ لو حسین بس حسین حسین بس نبی دا نور نبی دا نور علی دل دا چین حسین بس حسین حسین بس سارے پڑھ لو پیچھے چپ کر کے بیٹھے ہو سارے پڑھ لو حسین بس حسین حسین بس الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہدیین وازواجہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم تمام احباب انتہائی عقیدت ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات گرامی حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے مجھ پر عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ کریم اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس لیے سارے حضرات ادب احترام عقیدت اور محبت کے ساتھ بابا سے بلند پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم ہندوستان کے بعد انتہائی واجب اور احترام واجب القدر معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین گرامی بالخصوص قاری القرہ فخر القرہ میرے مشفق و مہربان مربی قبلہ قاری حکیم سلطان نعیمی صاحب دامت برکاتہ مولالیہ مسجد آدھا کے خطیب آپ کے حکم پر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں دعا ہے مالک کائنات کی چند گھڑیاں اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی آل کی محبت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما اب سارے احباب محبت کے اظہار کرتے رہیں گے تو کام چلتا رہے گا ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری آل کی محبت میں مرا اردو ٹھیک ہے جناب حضور نے فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت میں مرا
اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو حضور کی آل کی محبت میں مرا، اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت میں مرا، اللہ کریم اسے کامل ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی آل کی محبت یہ ماہ محرم الحرام شریف کے دن ہے۔ حضور کی آل کی محبت ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ مومن اس محبت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں حضور کا آل کا پیار نہیں ہے۔ حضور کی آل کا پیار بندہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان والا حضور کی آل سے پیار کرتا ہے، اس لیے فرمایا اے اہل ایمان میری آل کے ساتھ پیار کرو، میری آل کے ساتھ محبت کرو۔ یہ پیار، یہ محبت رائے گاہ نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ تم جتنی محبت میری آل کے ساتھ کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تم پر اتنا ہی اپنی رحمت نازل فرماتا چلے جائے گا۔ جتنا حضور کی آل کے ساتھ پیار کرو گے، اتنا اللہ کی رحمت نچھاور ہوگی، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، اللہ کی رحمت کے بارش کے نیچے رہو گے۔ اس لیے آل رسول کے ساتھ پیار یہ بندے مومن کی ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا جو آل رسول کی بغض میں مرا، جس نے ساری زندگی حضور کی آل کا بغض رکھا، سیدوں کا بغض رکھا، سیدوں کے ساتھ دشمنی رکھی، حضور نے فرمایا میری آل کے ساتھ بغض رکھنے والے کی آخرت کا انجام یہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ حضور کی آل کے ساتھ بغض رکھنے والے کا اللہ کریم کی بارگاہ میں انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کافر ہو کر مرتا ہے، ایمان سے خالی ہو کر مرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، فرمایا وہ بیت اللہ شریف کے سائے میں نمازیں پڑھتا رہے، بیت اللہ شریف کے سائے میں نمازیں پڑھتا رہے، سجدے دیتا رہے، رکوع کرتا رہے، قیام میں کھڑا رہے، حمد و تسبیحات بیان کرتا رہے۔ فرمایا محبت کا اظہار کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے۔ اگر اس کے دل میں میری آل پاک کا بغض ہے، اللہ کریم اس کی عبادت کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ میرے آل کی بغض کی وجہ سے اللہ عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ساری عبادتوں کا مرکز، ساری عبادتوں کا محور، ساری عبادتوں کی قبول ہونے کا ذریعہ ایک ہی ہے، وہ ہے آل رسول کے ساتھ پیار، آل رسول کے ساتھ محبت۔ اگر اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر جان کر دیکھنا چاہیے ہمارا اندر خالی ہو گیا ہے، اور اس خالی اندر کو مکمل کرنے کے لیے حضور کے ساتھ اور حضور کی آل کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت جی بکار مسامرات الاخیار شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں حج کرنے کی شوق آیا، تڑپ پیدا ہوئی، میں حج پر جاؤں گا، بغداد سے کافر حج کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ آپ کے پاس 500 دینار ہیں، خرچے کے لیے 500 دینار ہیں۔ آپ نے 500 دینار لیے اور شہر کی طرف چل پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر آپ اپنی محبت کے اظہار کریں ساتھ ساتھ ماشاء آپ بازار کی طرف چل پڑے۔ رستے میں چلتے ہوئے ایک عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے کہا اے عبداللہ بن مبارک بڑی غریب ہوں اور سید زادی ہوں، بڑی غریب ہوں اور سید زادی ہوں، 4 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ میری بیٹیوں نے کچھ کھایا ہے، کچھ مدد کر دیں۔ اب شیخ اکبر فرماتے ہیں میں تو حج کا سامان لینے کے لیے جا رہا تھا، ذہن کشمکش میں آ گیا، حج کے لیے سامان خریدوں یا حضور کی بیٹی کی مدد کروں؟ محبت کی بات ہے اور محبت والے سنتے ہیں
محبت والی اس کا پھر جواب بھی دیتے ہیں. یقیناً آپ محبت والے ذرا بول پڑیں. فرمایا دل میں یہ خیال آیا حج کا سامان خریدوں یا حضور کی بیٹی کی مدد کروں. اب ایک طرف ہے عبادت، ایک طرف ہے محبت، لیکن یاد رکھو محبت کو ہمیشہ فتح حاصل ہوتی ہے. یہی قانون فطرت یہی ہے، محبت کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے. اب عشق اور محبت جیت گیا، وہ عبادت کا جو ذوق تھا وہ پیچھے رہ گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی جیب سے 500 دینار نکالے، سیدزادی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا اے سیدزادی میں تو حج کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، لیکن آپ کی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی مال ہے، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سیدزادی کو 500 دے کر واپس آئے. رات پڑی، مقدر جاگا، آنکھ لگی، میرے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. رات پڑی، میرے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. میرے حضور نے کہا اے شیخ اکبر تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، میری بیٹی کی مدد کی ہے، اس کی لاج رکھ لی ہے، اس کا خیال کر لیا ہے. اے شیخ اکبر میری بیٹی کی محبت کی وجہ سے، میری آپ کی محبت کی وجہ سے تو نے حج کو چھوڑ دیا ہے. اے شیخ اکبر پریشان نہ ہو، اللہ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے، تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا. اب تو حج کر یا نہ کر، میری آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ تجھے ہر سال حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب تو حج کر یا نہ کر، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا، حج بیت اللہ کرے گا. تو آل رسول کا پیار اللہ رب العالمین کی قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ مومن کو مقام دلوا دیتا ہے کہ ساری کائنات کے اندر ساری زندگی عبادت کر کر کے وہ مقام نہیں ملتا جو آل رسول کا ذرا سا ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. اس لیے برادران اسلام آل رسول کا ادب ہمارے علماء محققین مفسرین محدثین علماء کرام آپ نے ساری زندگی حضور کی آل کا محبت، حضور کی آل کی محبت کا درس دیا ہے. اس لیے کسی آل محبت نے لکھا ہے کہ تعظیم جس نے کی ہے آل رسول کی. آپ سب بھی ساتھ شامل ہو جائیں، سب پڑھیں تعظیم جس نے کی ہے آل، بولو بولو یار، تعظیم جس نے کی ہے آل رسول کی. اللہ نے اس پہ آتش جہنم حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش جہنم حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش. اس لیے برادران اسلام حضور کی یاد کے ساتھ پیار، حضور کی یاد کے ساتھ محبت، یہ ہمیں اللہ کریم کا قرب دیتی ہے، اللہ کریم کے قریب کر دیتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ سید زادہ ہو، سید زادہ کسی مجلس میں آ جائے، وہ کتنا بڑا امام ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، جتنا بھی اعلیٰ مقام والا ہو، جب سید زادہ کسی مجلس میں آ جاتا ہے، اس امام کے لیے، اس خطیب کے لیے، اس محدث کے لیے، اس مفسر کے لیے اس سید زادے کا ادب کرنا ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اس شکل کی وجہ سے اس کا ادب تو نہیں کرتے نا. اس کی شکل سونی ہے،
وہاں میں اس کی داڑھی نہ بھی ہو، مجھ سے مڑا ہو، کوئی نیک کام نہ بھی کرتا ہو، ہم نے اس کے عمل کو نہیں دیکھنا، ہم نے نسبت رسول کو دیکھنا ہے، ہم نے خون رسول کو دیکھنا ہے، اس کی نسبت کتنی اعلیٰ ہے، اس کی نسبت کتنی اونچی ہے، اور جس کی نسبت اونچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر کائنات میں سب سے بڑا اونچا مقام والا وہی بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ وہ شخصیت ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس آپ کے ساتھ جس کا تعلق ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے ساری جہان کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، ساری جہان کی نعمت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں، عقیدے کی بات ہے، یہ ہر طرف سے یہ صدا ملتی ہے کہ آل رسول پانی مانگتی رہی، کسی نے پانی نہ دیا۔ یہ آواز آتی ہے نا کہ میرے حضور کے بیٹے بیٹیاں پانی مانگتے رہے، کسی نے پانی نہ دیا، یہ سب غلط ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کی بہت بڑی پیادوی ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو مانگتے نہیں بلکہ جو ان کے در پر مانگنے والا آ جاتا ہے وہ اسے زمانے کا سلطان بنا دیتے ہیں۔ گل سمجھ آئی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسن حسین کے ساتھ آپ یزیدیوں سے مانگتے رہے پانی، یزیدیوں نے پانی نہ دیا۔ یہ خامخواہ دل کو جلانے کے لیے، آنکھوں سے آنسو چلانے کے لیے جملے تو ہو سکتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت میں یہ بالکل نہیں ہے۔ آپ ایک روایت سماعت کر لیں، امام علی مقام علیہ السلام مدینہ سے چلے مکہ کی طرف، مکہ سے چلے پھر کربلا کی طرف۔ آپ جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا مکان ہے، آپ جب اس صحابی کے مکان کے قریب گئے، حضرت عبداللہ بن مدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں، رستے میں ان کا گھر ہے، انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اور رستے میں آ گئے کہ لشکر کو دیکھو، لشکر والے کون ہیں؟ بس نصیب کی بات ہے، دل کی تڑپ بندے کو رستے پر لے جاتی ہے، دل کی محبت بندے کو اس صراط مستقیم پر چلا دیتی ہے، دل کی تڑپ نے انہیں رستے پر بٹھایا۔ جب قافلہ قریب آیا، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنی اس پگڑی سے اس قافلے کو ایسے کر کے روکا، قافلہ رک گیا۔ تو وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں قافلے میں کون ہے، لیکن جب قریب آئے انہوں نے دیکھا قافلے کا سردار کوئی اور نہیں ہے، جنت کے جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہے، جنت کے جوانوں کے سردار حسین ابن علی ہے۔ آپ نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، پکڑ کر کہا، اے نواز رسول مرحبا مرحبا۔ آپ نے کہا تو کون ہے؟ میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے والا تو کون ہے؟ میں تو تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کرا، تو نے لگام بغیر پوچھے کیوں پکڑ لی ہے؟ عرض کرنے لگے، سنیو، میں نے اپنی ذات کے مطابق یہ کام نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک ذات پر ناز ہے، جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ تعلق میری ناز کا قبضہ رکھتا ہے، اور وہ ناز کیا ہے، وہ محبت کیا ہے؟ اگر اس محبت کو میں آپ شعر کی صورت میں سناؤں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ محبت ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، سارے پڑھ لو، یہ ناز
ماشاءاللہ کہ بلا قاری صاحب نے تکنی ہو سننی ہو تسنی محبت بھی ہے میں کہ بلا قاری صاحب نے صحت کی خرابی وجہ تو تسن سامنے بیٹھا مہربانی فرماؤ چاند منٹ قبول فرماؤ ایسے پیچھے سنگی بیٹھو تسی پڑھ لو میں اس علاقے نہیں بندہ کو بات نہ نہ جناب میں قاری صاحب نے بہانا سکتا کہ سارے محبت نہ پڑھ لو کوئی ایسی گل نہیں پڑھ لو یہ ناز یہ انداز ہمارے یہ ناز یہ انداز ہمارے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے آپ نے کہا نواز رسول مجھے ایک بات پر ناز ہے میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں آپ کے نانا کے ساتھ پیار کرنے والا ہوں آپ کے نانا کے ساتھ عشق و محبت کرنے والا ہوں آپ نے کہا اے حسنین اے امام حسین کرم فرمائیے آپ سفر پر جا رہے ہیں کرم فرمائیے میرے گھر میں آئیے اور آپ کر میری خدمت قبول فرمائیے کہا حسین میرے گھر میں آئیں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں آئیں کرم فرمائیں میری اس دعوت کو قبول فرمائیں آپ نے اپنے لشکر کو چند لشکر والوں گھوڑوں کی لگامیں حضرت عبداللہ بن مدی کی گھر تک موڑ لو یہ میں آپ کو سمجھانا ہے آل رسول دیتے کیا ہیں آپ ان کے گھر گئے لنگر پکا کھانا تقسیم کو کھایا گیا جب جانے کی باری آئی حضرت عبداللہ بن مدی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور چہرے پر پریشانی ہے میرے حسین نے پوچھا اے عبداللہ بن مدی پریشان نظر آتے ہو ہمارے نانا کے صحابی اور پریشان یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو دو مختلف باتیں ہیں میرے نانا کا عاشق ہو اور پریشان ہو پھر ہمارے سامنے پریشان ہو یہ بات جچتی نہیں ہے اپنی پریشانی بیان کرو مانگو جو کچھ مانگنا ہے کیا جملہ ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے آج جو دل چاہے طلب کرو محمد کا نواسہ عطا فرمائے گا حضرت عبداللہ بن مدی آپ بس عرض کرتے ہیں اے نواسہ رسول میں یہاں کھیتی باڑی کرتا ہوں میں نے کنواں کھدوایا کنویں میں پانی نہیں ہے اس وجہ سے پریشان ہوں میرے کنویں میں پانی نہیں ہے اپنی کھیتی کو پانی لگانا ہوتا ہے یہی میری زندگی کا معاملہ چل رہا ہے اسی سے چل رہا ہے کرم فرمائیں دعا کریں میرے کنویں میں پانی آ جائے آپ نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں اگر کچھ پلے نہ ہوتا تو کون کہتا چلو چلتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا سارے جہاں کو دینے والے ہیں سخی ہیں سارے جہاں کے داتا ہیں اس لیے کہا چلو چلتے ہیں کنویں پر گئے تھوڑا سا پانی تھا کہا وہ نکالو کنویں سے تھوڑا سا پانی نکالا گیا آپ نے گھونٹ بھرا اپنے منہ میں ڈال کر منہ میں گھما کر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا ابھی وہیں پر کھڑے ہیں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا کہ پانی اچھلتا ہوا کنویں سے باہر آ گیا ایک گھونٹ پانی کا کنویں میں ڈالا وہیں پر کھڑے ہیں اچھلتا ہوا پانی کنویں سے باہر آ گیا آپ نے کہا یہ لو پانی اور کچھ مانگو کیا مانگتے ہو کہا نواز رسول بڑی مہربانی آپ کی یہی آپ کی بڑی نوازش ہے تو یاد رکھو آل رسول مانگتی نہیں ہے آل رسول کو عطا فرماتی ہے یہی تو آل رسول کا وطیرہ ہے ان کی زندگی کا یہی تو معمول ہے کہ جو ان کے لائے لگ جاتا ہے وہ اس کائنات کا شہنشاہ
شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے نواس رسول آپ کو کچھ عطا کیا جائے یا فقر کی حالت ہے یا آپ کی؟ آپ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں رسولوں کے رسول کا نواسا ہوں. خاموشی ہو گئی. ماشاءاللہ. رسولوں کے رسول کا نواسا ہوں, رسولوں کے امام کا نواسا ہوں, رب کے محبوب کا نواسا ہوں. تو کیا سمجھتا ہے آپ نے اس زمین پر ایڑی ماری وہ ساری زمین سونے کی بن گئی. زمین پر ایڑی ماری وہ ساری زمین سونے کی بن گئی. آپ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ سونے یہ جواہرات یہ مال و دولت یہ تو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر میں پڑا ہے. ہم تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہیں. ہمارا رب جس بات سے راضی ہے ہم اس بات پر راضی ہیں. اور ہماری زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے, ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے, ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور اس کی طرف سے آواز آ جائے اے بندے تیری بندگی میں نے قبول فرما لی ہے. اے بندے تیری بندگی قبول فرما لی. آواز آ جائے ایک بار تو کہہ دے تو اللہ تو بندہ ہمارا ہے. کسی وقت لبیک یا عبدی کی صدا آ جائے. اسی صدا کے لیے علماء کرام ساری زندگی اولیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ یہ سارے لوگ ساری زندگی عبادت کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ جائے لبیک یا عبدی اے بندے میں حاضر ہوں. اور یہاں پر چلتے چلتے اس بات کو آپ کو سمجھا دوں. ایک آگ کا پجاری آگ کی پوجا کر رہا ہے اور یا صنم یا صنم یا صنم کی آوازیں لگا رہا ہے. آگ کے پاس بیٹھا ہے, آگ کی پوجا کر رہا ہے. نیند آئی. اس ذرا سی اونگ میں اس کی زبان سے یا صنمو یا صنمو یا صنمو کی بجائے نکل گیا یا سمدو یا سمدو یا سمدو. جیسے نکلا یا سمدو فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی بندے میں حاضر ہو. فرشتے عرض کرنے کے باری تعالیٰ یہ کافر ہے, مجوسی ہے, آگ کا پجاری ہے, آگ کی پوجا کرتا ہے, بت کو پکارتا ہے, غلطی سے نکل گیا یا سمدو. اس نے اپنی عقل کے ساتھ یا سمدو نہیں کہا, یہ تو غلطی سے یا سمدو کہہ گیا ہے. مالک تو نے فوراً کہہ دیا لبیک یا عبدی بندے میں حاضر ہوں. اس سارے کا معاملے کا ماجرے کا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ جس کو پوج رہا ہے یہ بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, یہ سننے والا نہیں ہے. بت سن سکتا ہے, لکڑی کا ہو, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, جو بھی ہو, بت تو نہیں سن سکتا نا. وہ تو پتھر ہے, لکڑی ہے, اس کے اندر تو سننے کی قوت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے اعلیٰ والا ہے. وہ بندہ دل میں پکارے گا, اللہ اس کی دل کی پکار کو سن لیتا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں مجھے بھی پتہ ہے, اسے بھی پتہ ہے یہ بت سن سکتا نہیں, سننے کی طاقت اس میں نہیں ہے, لیکن اس کی زبان سے لڑکھڑاتے ہی غلطی سے ہی یا سمدو نکل گیا ہے. اب میں بھی نہ بولوں تو مجھ میں اور اس بت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس کی آواز پر میں بھی لبیک نہ کہوں, میں بھی نہ بولوں, میں جواب نہ دوں, اس میں اس کے بت میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ لبیک یا عبدی ہے بندے میں حاضر ہوں. مالک مولا بندے کی پکار کو سنتا ہے. پکارنے والا کوئی ہو, کسی کے اندر پکارنے کی قوت ہو, وہ بندے کی پکار کو سن لیتا ہے. اس لیے برادران اسلام آل رسول کی زندگی کا مقصد مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے, بلکہ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا ہے. اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا ہے. امام علی مقام نے کربلا کے اندر سر کیوں کٹوایا؟ اللہ راضی ہو جائے, میرا نانا راضی ہو جائے. اللہ بھی راضی ہو جائے, میرا نانا بھی راضی ہو جائے. اور ایک حدیث شریف سماعت فرما لیں محبت کے ساتھ ذرا.
ایک دفعہ کہ کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے طریق فی المدینہ، رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں. یہ بالکل آخری 2-4 منٹ اندر بول پاؤ تو شروع. رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور عمل کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ کے کندھے پر حسین سوار ہیں. رسول اللہ کے کندھے پر حسین سوار ہیں. اور یہاں اہل محبت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں حسین نانے کے کندھے پر سوار ہے اور کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے، یہ ہے حسین کے پاؤں نانے نے ہاتھوں سے پکڑے ہوئی ہے اور حسین نے ہاتھوں سے نانے کی دستار کو پکڑا ہوا ہے. یہ کیفیت ہے. اور اس کیفیت میں جملہ کیا نکلتا ہے؟ تو حسین فرما رہے ہیں اے میرے نانا، آپ نے میرے پیر کو پکڑا ہے، میرے پاؤں کو تھاما ہے، تو میرے نانا یہ پاؤں آپ کی ذمہ، یہ قدم آپ کی ذمہ، میں نے آپ کی دستار کو پکڑا ہے، آپ کی دستار میرے ذمہ. میرے پاؤں آپ کی ذمہ، میری آپ کی دستار یہ میرے ذمہ ہے. مطلب کیا ہے؟ نانا جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی میں لڑکھڑانے لگوں، آپ نے کل فرمانا ہے میرے پاؤں کو تھام لینا ہے. جب بھی میں لڑکھڑانے لگوں، کوئی ایسا وقت آ جائے، آپ نے میرے پاؤں کو تھام لینا ہے. اور نانا جی جب بھی آپ کی دین پر مشکل وقت آئے گا، جب بھی ظالم آپ کی دستار کو کھولنے کی کوشش کریں گے، نانا میں آگے بڑھ کر آپ کی دستار کو قابو کر لوں گا. میں آپ کی دستار کو نہیں گرنے دوں گا. مطلب آپ کی دین کو نہیں جھکنے دوں گا، دین کو نہیں گرنے دوں گا. بس مہربانی آپ نے کرنی ہے کہ میرے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں ہزاروں کے مقابلے میں بیسیوں، ہزاروں کے مقابلے میں بیسیوں ہیں. یہ کیوں ہے؟ نانا کی محبت بھی شامل ہے ساتھ. وہ نانا کا ہاتھ جس پاؤں سے اس ہاتھ پکڑا تھا آج تھام کر رکھا ہوا ہے. اور حسین نے جس دستار کو پکڑا تھا آج حسین اس دستار کو مضبوط کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گئے ہیں. اس لیے برادران اسلام، ہم الحمدللہ رب العالمین حضور کی آل کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، اور ہر ولی کامل کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، اور ہر اس سید زادے کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوتی ہے، رسول کی محبت بھی ہوتی ہے. یہ صحابہ کی محبت یہ ایمان ہے. یہ بھی یاد رکھیں، صحابہ کی محبت بھی ایمان ہے. یہ کوئی ایمان سے باہر نہیں ہے، ایمان کے اندر ہے. اس لیے ہر اس بندے سے، اس پیر سے، اس مولوی سے، اس محدث سے پیار کرو جس کے دل میں صحابہ کا پیار ہے، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کو چھوڑ دو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حسنین کریمین کا صدقہ اس مسجد کو تا قیام قیامت اپنے ذکر سے بات فرمائے، اور اس کے ساتھ متصل ادارہ کو اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے پسند فرمائے. ادارہ کے اندر پڑھانے والے اساتذہ، تعاون کرنے والے لوگ، اللہ سب کو سب کی مال و جان کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کے مال و جان برکت نصیب فرمائے. آپ مقدر والے لوگ ہیں، صاحب مقدر ہیں کہ اللہ نے آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. دین کی خدمت کریں، دینی اداروں کے ساتھ تعاون کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.